بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک نالج اینڈ ہسٹری چینل دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 4 قابل عبرت عورتوں کے بارے میں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتا رہے۔ ناظرین اکرام، واحلہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بدنصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ نمبر 2 پر جو عورت ہے اس کا نام واحلہ ہے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ واحلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا، اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن واحلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا، اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ ہائے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا، اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسیدہ ہو گئی۔ نمبر 3 پر جو عورت ہے اس کا نام آسیہ ہے۔ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرعون کی بیوی ہیں۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن جب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا، اور وہ بھی ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، بہت زیادہ زد و کوب کے بعد چومیخا کر دیا، یعنی 4 کونٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھوک کر چاروں کونٹوں میں اس طرح جکڑ لیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر سینہ پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانا پانی بند کر دیا۔ لیکن ان مصائب و شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں، اور فرعون کے کفر سے خدا عز و جل کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہی، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ اور ابن کیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی۔ اور چوتھے نمبر پر جو عورت ہے ان کا نام مریم ہے۔ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے تان اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائیں، مگر یہ صابر رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چاروں عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ تحریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت واحلہ یہ دونوں ہمارے 2 مقرب بندوں کی نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ جب انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش دے، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداری میں ہوئی۔ ناظرین کرام، واحلہ اور واحلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسیدہ ہوئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں۔
اور حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائیں کہ فرعون کے سب آرام و راحت کو ٹھکرا دیا اور بے پناہ تکلیفوں اور ایذاؤں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں۔ ملتے ہیں اگلی اسی طرح کی ایک اور معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔